وافضل الصلاة وتم التسلیم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج آپ کے سامنے 15واں پارہ تلاوت کیا گیا ہے۔ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل جو مکمل تلاوت کی گئی ہے، اور سورہ کہف اس کا جتنا حصہ 15ویں پارے کے اندر ہے وہ تلاوت کیا گیا ہے۔ تھوڑا سا حصہ اس کا 16ویں پارے میں ہے، وہ تلاوت نہیں کیا گیا، یعنی 15واں پارہ مکمل ہے، لیکن جو سورہ کہف کا حصہ 16ویں پارے میں ہے وہ تلاوت نہیں کیا گیا۔ تو سورہ بنی اسرائیل کے دو نام ہیں، ایک ہے بنی اسرائیل اور دوسرا ہے سورت کا نام اسراء۔ بنی اسرائیل تو اس لیے کہ اس سورت میں بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا ہے۔ اسراء اس لیے ہے کہ اسراء کہتے ہیں رات کے سفر کو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا سفر ہے وہ رات کے وقت ہوا ہے، اور پہلے ہی آیت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کو بیان کیا گیا، تو اس مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ اسراء ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، یعنی پہلے ہی آیت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کا تذکرہ ہے۔ معراج کے سفر پر میں نے گزشتہ دنوں جو ہفتہ وار یہاں درس ہوتا ہے اس پر تفصیل سے بات ہوئی سی، یعنی پورا جو درس ہے ہفتے کا وہ معراج پر ہی ہوا تھا۔ تو آج جو سرسری سا پیغام ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، تفصیل تو شاید بیان نہ ہو سکے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور یعنی عقل سے کہیں اوپر ہے۔ اور اس ٹائم جو درس قرآن میں شریک تھے ان ساتھیوں کو یاد ہوگا کہ میں نے عقلی طور پر بھی اس کو ثابت کر کے دکھایا تھا، یعنی آج کی جو سائنس ہے، آج کی جو ٹیکنالوجی ہے، وہ سپیس اور ٹائم اس پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ انسان روشنی کی رفتار کے ساتھ سفر کرے۔ تو یہ بات اس ٹائم آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی کہ اگر جتنی رفتار روشنی کی ہے، یعنی 1,86,000 میل کم و بیش جو ہے وہ روشنی کی رفتار ہے فی سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں 1,86,000، تو یہ تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر بنتی ہے جو روشنی سفر کرتی ہے ایک سیکنڈ میں۔ تو سائنسدان کی تھیوری، جو سائنسدان اس پر بات کر چکے ہیں کہ اگر کوئی انسان روشنی کے رفتار کے ساتھ سفر کرے تو اس کی زندگی کا ٹائم ایک جگہ پر رک جائے گا۔ جب وہ اوپر جائے گا، چاہے وہ 10 سال گزارے چاہے وہ 20 سال گزارے، تو اس کی زندگی میں ایک لمحے کا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور آج کل سائنس جو ہے اس پر ریسرچ کر رہی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا یہی سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی کی مقدار کے برابر سفر نہیں کیا، آپ نے اس کے اوپر سفر کیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری تھی اس کا نام کیا ہے؟ براق، اور براق برق جمع ہے، برق کہتے ہیں ایک روشنی کو، براق روشنیوں کا منبع،
یعنی آپ نے جو روشنی کی رفتار ہے اس سے کہیں زیادہ آپ نے اوپر سفر کیا ہے. اس لیے جب آپ واپس آئے تو دنیا کا جو ٹائم تھا وہ وہیں کا وہیں تھا جہاں جس جگہ آپ چھوڑ کر گئے تھے. وہ دروازے کا جو کنڈا ہے وہ بھی گر رہا تھا اور وضو کا پانی بھی چل رہا تھا اور بستر بھی ابھی تک گرم تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنیوں پر سفر کیا. یعنی براق کا معنی کے اعتبار سے اگر ترجمہ کریں. اور میں نے اس ٹائم یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ جو سائنسدان پہلے یہ نظریہ تو ایجاد ہو گیا تھا 1906 کے اندر 5 کے اندر، لیکن یہ نظریے ہی تک کی حد تک تھا کہ روشنی کے رفتار کے برابر اگر کوئی سفر کرے تو اس کی زندگی کا ٹائم یعنی ٹائم سکڑ جاتا ہے. ٹائم کیا وجہ سکڑ جاتا ہے اور جو حجم ہے یہ مادہ ہے یہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے. تو وہ سکڑتے سکڑتے بالکل زیرو پر آ جاتا ہے. یہ سائنسدانوں نے 1906 یا 5 میں یہ نظریہ دیا. لیکن انہوں نے یہ ساتھ کہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان روشنی کے برابر سفر کر سکے، اس کی رفتار کے برابر. آج کا سائنسدان ناممکن سے ممکن پر آ گیا ہے. آج کا سائنسدان کہتا ہے کہ یہ ممکن ہے. یعنی 1905 اور 6 میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ ہے تو ٹھیک، بات تو ایسے ہے لیکن یہ کوئی کر نہیں سکتا. آج کا سائنسدان کہتا ہے کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے یہ کر کے دکھا دیا ہے، اللہ کے معجزے کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ، اللہ کی تقدیر کے ساتھ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ قیامت تک جتنی بھی سائنس ترقی کرے گی نا، اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشینگیاں زیادہ سچ ثابت ہوں گی. اور یہ بات بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی نبی بھی جو چیز لے کر آتا ہے وہ اس وقت کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہوتی ہے. اس پر بھی کافی مرتبہ بات ہو چکی ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے قیامت تک چلنا تھا. تو قیامت تک جتنے چیلنجز آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے معجزے ان پر حاوی ہوں گے. یعنی سائنس جتنا بھی ترقی کرے گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہوگی وہ ان پر حاوی ہوگی، ان چیلنجز کا سامنا کر سکے گی قیامت تک. اور آج جو سائنس کا سب سے زیادہ جو زور ہے، جو سب سے زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے، وہ اسی اسپیس اور ٹائم پر اور روشنی کے مطابق سفر کیا جائے، اس کی رفتار کے برابر انسان سفر کرے، اس پر بات ہو رہی ہے. تو یہ جو معراج کا واقعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ زندگی کے اندر اور بلکہ پوری انسانی تاریخ میں یعنی کسی اور نبی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے. بلکہ جس نبی نے یہ کہا بھی صحیح اللہ کو کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا نہیں، لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے مجھے. لیکن جب زیادہ اصرار کیا گیا تو وہ تجلی جو پہاڑ پر ڈالی گئی وہ ریزے ریزے ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں، آپ کی رفعتیں، آپ کی بلندیاں، آپ کا مقام، آپ کی شان اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ کتنی بلند ہے. تو پہلے آپ ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے. رات کے وقت جبرائیل السلام آئے، فرشتوں کا سردار آتا ہے تو پاؤں کے ساتھ اپنے پر رگڑتا ہے، یا دوسری بات ہے کہ پاؤں کے اوپر بوسہ دیتا ہے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے. یعنی یہ ادب کے خلاف تھا کہ کیسے جگایا جائے. تو پوری امت کو قیامت تک کے لیے بتا بھی دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے.
مختصراً ان کو لایا گیا، بیت المقدس میں لایا گیا جو آج فلسطین کے اندر موجود ہے۔ یہاں پر آپ کی براق کو جبرائیل علیہ السلام نے ایک پتھر پر ایسے انگلی کی تو وہاں سوراخ ہوا، وہاں براق کو باندھا گیا۔ وہاں جبرائیل علیہ السلام نے اذان کہی تو میکائیل علیہ السلام نے تکبیر پڑھی، امامت ہوئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف میں کھڑے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑا اور آگے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ اس وقت یہ بہت بڑا اعزاز بن گیا تھا، سارے انبیاء دیکھ رہے تھے کہ آج انبیاء کی امامت کس کو ملتی ہے، تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوئے اور آپ نے امامت فرمائی۔ تو یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے تو نبی ہیں ہی، خود نبیوں کے بھی نبی ہیں، یعنی نبیوں کے بھی امام ہیں۔ یہاں پر آج دیکھیں کہ 4-5 دن سے اسرائیل مسلسل جو ہے وہ فلسطین پر بمباری بھی کر رہا ہے اور وہ بیت المقدس جو ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اس ٹائم اس سے بڑی شرمناک بات اور کوئی نہیں ہو سکتی مسلمانوں کے لیے کہ 1.5 ارب آبادی رکھنے کے باوجود، دنیا کے سارے ذخائر، ساری معدنیات کے مالک ہونے کے باوجود، اچھی سے اچھی آرمی رکھنے کے باوجود، ہر طریقے کا اسلحہ اور ٹیکنالوجی اور ایٹم بم رکھنے کے باوجود اپنے اس مقدس مقام کو نہیں چھڑا سکے ابھی تک، اور وہ یہودیوں کے قبضے میں۔ تو اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں غیرت کے طور پر کہ مسلمان غیرت مند ہوتا ہے، جرت مند ہوتا ہے، کہیں مسلمان بزدل نہیں ہوا کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بیت المقدس کو فتح کیا اور فتح کرنے والے جو سپہ سالار تھے وہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس وقت پھر مسلمانوں کے پاس تھا، پھر غیر مسلموں کے پاس چلا گیا، یعنی ہمارے ہاں ابھی پھر صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس پر قبضہ کیا، اس نے حملے کیے، اور جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو اپنے قبضے میں لیا تو اس نے اعلان کیا تھا پوری دنیا میں، اس نے کہا تھا کہ آج کوئی ہے کافر میں سے کوئی کافر کا بچہ جو مجھ سے میرا قبلہ اول بیت المقدس چھڑا کر دکھائے۔ اور بعد میں جس انگریز جنرل نے بیت المقدس پر قبضہ کیا ہے وہ باقاعدہ صلاح الدین ایوبی کی قبر پر گیا ہے اور اس نے جا کر اپنے جوگر سے اپنے پاؤں سے اس کی قبر کو ٹھوکر ماری، یہ باقاعدہ ہوا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اب اٹھ قبر سے، ہم نے قبضہ کر لیا، اب چھڑا کر دکھا۔ اور یہ اس کا چیلنج آج ہر ایک مسلمان بچے کے لیے، خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، ہر جگہ پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا، ہر جگہ پر۔ کون سا ایسا ملک ہے جس ملک میں مسلمانوں پر بمباری نہیں کی جا رہی، گولی نہیں برسائی جا رہی، بچوں کو ذبح نہیں کیا جا رہا، عصمتوں کو تار تار نہیں کیا جا رہا، نوجوانوں کو ذبح نہیں کیا جا رہا، بوڑھوں کو ذبح؟ کون سا ملک ہے؟ ہمیں پر بندوق ہے، ہمیں نشانے پر ہیں اور ہمیں دہشت گرد ہیں، ہمیں ہی مارا جاتا ہے اور دہشت گرد ہمیں کہا جاتا ہے۔ اس سے تاریخ میں اس سے بڑی شرمناک بات اور کوئی نہیں ہو سکتی، اور تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ جب مورخ لکھے گا آج کے حالات، جو آج کے مسلمان کو سب سے زیادہ بزدل لکھے گا کہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو محمد بن قاسم کی آواز
بن کر اٹھتا، جو صلاح الدین ایوبی کی پکار بن کر اٹھتا، جو محمود غزنوی کی للکار بن کر اٹھتا، کوئی بھی ایسا نہیں تھا۔ ہاں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ طاؤس و رباب نے لے لیے ہر جگہ، ڈھول ڈبکے ہیں، ناچ گانے ہیں، فحش و ریانی ہے، زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم سارے بیٹھے ہیں، کسی نے کوئی زندگی کا مقصد بنایا ہوا؟ پیدا ہونا، بڑے ہونا، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، فوت ہو جانا، یہ تو مسلمان کی زندگی کا مقصد نہیں، یہ تو کافر کی زندگی کا مقصد۔ مسلمان تو ایک مشن لے کر آیا ہے، ایک مقصد لے کر آیا زندگی۔ مسجد اقصی کے جلوے ہوں یا کعبے کا جمال، اتحاد کفر سے ہر انجمن خطرے میں ہے۔ جاگ خوابوں کے بھنور سے اے محمد کے غلام، تیرے آبا کی شرافت کا چلن خطرے میں۔ حضور علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیتا الکفر ملت واحد، یہ حضور کے الفاظ ہیں کہ کفر ایک ہے، وہ جس رنگ میں ہو، جس روپ میں ہو، ایک ہی ہیں، ایک ہی سوچ ہے۔ وہ ہندوستان میں بیٹھا ہوا، امریکہ میں بیٹھا ہوا، برطانیہ میں بیٹھا ہوا، جاپان میں بیٹھا ہوا، کفر ایک ہی ہے، اور ان کے نشانے پر، ہدف پر مسلمان ہیں۔ ہم تقسیم ہیں، ہم پارا پارا ہو چکے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، کہیں مذہب کے نام پر، کہیں فرقے کے نام پر، کہیں زبان کے نام پر، کہیں ملک کے نام پر، کہیں صوبے کے نام پر، کہیں برادری کے نام پر، اتنی تقسیم کر دیا ہے ہمیں کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ یہ اسی میں پھنسے رہیں، اسی میں مرتے کھپتے رہے، اور ہم ان کے اوپر حاوی رہے۔ قرآن نے تو کہیں نہیں کہا یا ایھا الپاکستان، یا ایھا الافغانستان، کوئی لفظ ملتا ہے آپ کو قرآن میں؟ یا ایھا السندھ کہیں ملتا ہے؟ قرآن نے تو سب کو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے، وہ ایمان والے، چاہے پاکستان میں بیٹھو، چاہے جاپان میں بیٹھو، چاہے امریکہ میں، چاہے برطانیہ، وہ سارے ایمان والے، سب کو ایک خطاب دیا ہے، ایک نام دیا ہے مسلمان، ایک نام دیا مومن، اور صحابہ نے بن کر دکھایا، کامیاب رہے، دنیا پر حکومت کی۔ آج ہم پارا پارا ہیں، ہر کوئی ہم پر حکومت کر رہا۔ مسئلہ یہ ہے، میں معراج معذرت کے ساتھ معراج پر بات کر رہا تھا، لیکن دل دکھتا ہے۔ مطلب بیت المقدس کی بات آئی ہے تو حضور نے وہاں پر امامت فرمائی، آپ نے وہاں اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ مکہ کے اندر آپ 13 سال رہے ہیں نبوت کے، تو آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ مدینہ میں گئے ہیں تو 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ ہمارا وہ قبلہ اول ہے، اس کی طرف ہم نے چہرہ کر کے، اس طرف رخ کر کے اس کی طرف ہم نے نماز پڑھی، اللہ کا حکم تھا وہ۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آسمانی شروع ہوا، ہر آسمان پر استقبال کیا گیا، سدرۃ المنتہا پر گئے، عرش معلیٰ پر گئے، اللہ کے ساتھ ملاقات کی۔ قرآن بڑا خوبصورت نقشہ کھینچتا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور قرآن حضور علیہ السلام کے بارے میں ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ جتنا تیر اور کمان کا آپس میں فاصلہ ہوتا ہے، درمیان میں تیر ہوتا ہے، ادھر سے کمان ہوتی ہے، ادھر سے کمان۔ تو یہ رفتیں ہیں آپ کے نبی کی، یہ رفتیں اس امت کی، لیکن آج گر چکی ہے، اپنے اخلاق سے، اپنے معیار سے، اپنے مقصد سے گر چکی ہے، بہت نیچے چلے گئے۔ تو 14 چیزیں معراج سے، 14 نکات، 14 چیزیں لے کر آئے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ 14 چیزیں شروع ہوتی ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، یعنی قرآن کے روح سے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے 14 چیزیں لے کر آئے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز لے کر آئے۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑا انعام ہے۔ 50 فرض ہوئی تھیں، کام کرتے کرتے ان کام کرنے میں آنے جانے میں بہت زیادہ حکمتیں، ان پر بہت بات کی جا سکتی ہے۔ تو جب کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس کو تفصیل سے بیان کروں گا، جو پہلے بیان ہو بھی چکا ہے۔ لیکن آپ پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا ملے گا۔ ایک نماز آپ دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں اس کا ثواب 50 کا مل رہا، یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ اور ایسے ہی آپ واپسی آئے تو آپ نے خوشخبری دی، اور سب سے پہلے جو تصدیق کرنے والے تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہاں سے آپ کو صدیق کا لقب ملا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا کہ وہ صدیق ہیں، تصدیق کرنے والے۔ تو 14 نکات کے اندر سب سے پہلا جو نقطہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، صرف اللہ کی عبادت کرنے اور کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یتیموں مسکینوں کا خیال رکھنا، اپنی اولاد کو رزق کے نہ ہونے کے خطرے سے قتل نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنی۔ اسی کے اندر کہا گیا کہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں، کانوا اخوان الشیاطین وکان شیطان ربی کفورا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ فَتَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، درمیانہ راستہ بنائے، نہ ہی ہاتھ تنگ رکھنا ہے، نہ ہی بالکل درمیانہ۔ اسلام اعتدال کا راستہ دیتا ہے۔ فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جانا۔ یہ بھی ان 14 نکات میں سے جو معراج سے حضور لے کر آئے۔ یہ نہیں کہا گیا زنا مت کرنا ہے، یہ فرمایا کہ زنا کے قریب مت جانا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ان راستوں پر نہیں چلنا جو اس فعل تک پہنچا دیں۔ نظر اس راستے پر لے جاتے اس کی حفاظت کرنی، کان اگر اس راستے پر لے جائیں تو ان کی حفاظت کرنی، زبان گفتگو یہ اگر اس راستے پر لے جاتے تو اس کی حفاظت کرنی، ہاتھ پاؤں اگر اس راستے پر لے جاتے تو ان کی حفاظت کرنی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ قریب بھی مت نہیں جانا۔ قریب سے مراد کیا؟ کہ وہ افعال، وہ اسباب، وہ ذرائع، ان سے بچنا ہے جو اس تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا۔ قاتل جو کسی کو قتل کر دیتا ہے تو مقتول کے ورثاء کو حق دیا گیا ہے کہ وہ مطالبہ کر سکتے ہیں قاتل کے قتل کرنے کا، اس کو کیا جائے۔ یہ بھی 14 نکات میں شامل ہے۔ ولا تقربوا مال یتیم، یتیم کے مال کے پاس نہیں جانا، قریب نہیں جانا، ہاں اس کی کفالت کرنی ہے، اچھی کفالت کرنی ہے۔ یہ بھی 14 نکات کے اندر شامل۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اپنے یہ یوں 2 انگلیاں فرمائی کہ میں اور وہ قیامت کے دن ایسے ہوں گے کٹھے جنت میں۔ اور فرمایا کہ دھرتی پر سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس گھر میں یتیم ہو اور اس کی اچھی کفالت کی جا رہی ہے، اور سب سے بدترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے یتیم کے ساتھ، کیسے نقصان پہنچاتا ہے، کیسے ہڑپ کر کے لے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد معراج کے بعد آدم علیہ السلام اور ابلیس کا تذکرہ مختصراً آیا ہے، اور پھر
اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی مقام محمود سب سے بلند مقام۔ اللہ کا جو عرش ہے نا، جہاں اللہ ہیں اس کے نیچے، عرش کے بالکل نیچے جو عرش کے ساتھ لگا ہو وہ ہے مقام محمود، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، یعنی اللہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا گا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ فرمایا گا کہ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آیا اور باطل چلا گیا، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور بے شک باطل تو مٹنے ہی کے لیے آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کے موقع پر 360 وہ جو بت رکھے ہوئے تھے بیت اللہ کے اندر، آپ ان کو توڑتے جا رہے تھے اور ساتھ ہی آیت پڑھتے جا رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور بے شک باطل نے مٹنا ہی ہے۔ تو آج اس نعرے کی، اس نظریے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس جوش کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آگے روح کے بارے میں بتایا گیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اسی سورہ بنی اسرائیل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تو کہہ دیجئے کہ یہ روح جو ہے میرے رب کے حکم سے نکلتی ہے اور داخل ہوتی ہے، یہ میرے رب کا امر ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ میرے رب کے امر میں سے معاملہ حل کر دے۔ تو اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی آیا ہے مختصراً، اور ساتھ یہ جو کفار کو بہت بڑی چڑ تھی کہ وہ لفظ اللہ، جو اللہ اس سے بڑے چڑھتے تھے، تو قرآن نے کہا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، یہ جو سجدہ تلاوت کی اس کے فوراً بعد یہ آیت ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ فرماتے ہیں تم اللہ پکارو یا رحمان پکارو، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، جس نام سے پکارو اس کے خوبصورت نام ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے نام ذکر کیا، تو خوبصورت نام ہے، جس نام سے پکارو وہ سنتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکہف ہے، سورہ کہف بھی مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس وقت بہت زیادہ ظلم و ستم شروع ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، آپ پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا گیا۔ کہف غار کو کہا جاتا ہے، غار کو۔ اب یہ اصحاب کہف کا ایک واقعہ ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام کہف رکھا گیا۔ اصحاب کہف کا مختصر میں آپ کو بات کروں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 249 عیسوی، اب کتنا لگا ہوا ہے 2014، 249 عیسوی حضور سے پہلے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، روم پر ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا، دقیانوس۔ تو اس کی حکومت جو ہے وہ 249 سے لے کر 251 تک رہی ہے، 49 50 51۔ تو اس دور میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بالکل بھول چکے تھے، عیسائیت بالکل ختم کر چکے تھے، اور یہ دقیانوس بہت بڑا ظالم تھا، بہت زیادہ۔ اس کے ظلم کی وجہ سے لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے، اس کو سجدہ کرنا شروع ہو گئے۔ تو 7 نوجوان تھے، نوجوان ہمیشہ جب بھی کوئی تبدیلی لاتے ہیں تو نوجوان لاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی قریب جب آپ کے حلقہ احباب میں دیکھیں تو سب سے زیادہ نوجوان ہیں، اور آج بھی اس امت کا نوجوان سب سے بڑا سرمایہ ہے، لیکن اسی کو پٹڑی سے ہٹایا جا رہا۔ تو 7 نوجوان تھے اور 8واں ان کے ساتھ کتا تھا، جو قرآن کہتا ہے۔ انہوں نے بغاوت کر دی بادشاہ کے خلاف کہ ہم نہیں تجھے سجدہ کرتے، تجھے رب نہیں مان، ہمارا رب وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، تو ہمارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے،
حضرت علیہ السلام کی مکمل پیروی کرتے تھے، یعنی نبی بھی وہی تھے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا ان کو قتل کروانے کا، تو ان کو پتہ چلا، یہ چھپنے کے لیے یہ نکلے اور آ کر ایک غار کے اندر چھپ گئے۔ 7واں اور 8واں کتا یہ غار کے دہانے پر بیٹھ گئے۔ تو یہ 309 سال، 3 صدیاں اور 9 سال سوئے رہے، یعنی جو راجع قول ہے، کچھ زیادہ اوپر نیچے بتاتے ہیں لیکن زیادہ راجع قول یہ 309 سال، یعنی 3 صدیاں اور 9 سال یہ سوئے رہے، اور ان کے اوپر کتا بھی بیٹھا ہوا۔ تو یہ پھر جب یہ بیدار ہوئے ہیں تو اس وقت جو بادشاہ تھا وہ پھر دوبارہ پوری رومی سلطنت جو تھی وہ دین مسیحی پر آ چکی تھی، یعنی پھر عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے لگ گئے تھے، اگرچہ شرک پھر بھی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا تھا، مریم علیہ السلام خدا بنا لیا جیسے آپ آج کل یہ بناتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اتنی سختی نہیں تھی، اتنا ظلم نہیں تھا۔ لیکن اس وقت بہت بڑا مسئلہ چل رہا تھا کہ موت کے بعد دوبارہ کیسے زندگی ہوگی۔ اس وقت جب ان 7 اصحاب کہف کو اٹھایا گیا تو ان میں سے ایک اٹھا، تو ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم 3 صدیاں سوئے رہے ہیں۔ وہ دوسرے ساتھی کہنے لگے چل جاؤ کوئی چیز لے کر آؤ۔ وہ سکہ ان کے پاس وہی تھا 3 صدیوں پہلے بات، وہ دکان پر گئے سکہ دینے لگے، تو وہ سمجھ گئے کہ بھئی یہ کون سا سکہ ہے، یہ تو یہاں چلتا نہیں۔ تو وہاں سے ان کا راز جو ہے وہ کھلا۔ تو وہ لوگ سنتے تو آ رہے تھے کہ 3 نوجوان تھے وہ چھپ گئے تھے، آج تک نہیں ملے۔ تو وہاں پھر سے پھر معلوم ہوا کہ یہ تو وہ ہیں، پھر یہ نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر یہ پیش کیا کہ ایک تو حفاظت کی کہ میں حفاظت کرنے پر ہوں تو ایسے حفاظت کر سکتا ہوں، دوسرا یہ پیغام دیا کہ 3 صدیاں سلانے کے بعد میں ان کو زندہ کر دیا ہے، تو اسی طرح تمہیں موت کے بعد میں زندہ کروں گا۔ اس نظریے کو حل کر دیا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو کفار مکہ یہ اعتراض کر رہے تھے کہ ہیں اب کیا ہوا، کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ جس طرح پیچھے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے سوال کیا کہ بنی اسرائیل مصر میں کس طرح آئے تھے، تو اسی طرح کا یہ سوال تھا۔ کفار مکہ جو تھے ان کے ساتھ یہ اہل کتاب یہودی سے یہ ساتھ شامل تھے، انہوں نے کہا کہ چلو حضور سے یہ پوچھو کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ، وہ کون لوگ تھے۔ اب ان لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ یہ ان پر تو کوئی وحی آتی نہیں ہے، اب ہم جب ان سے پوچھیں گے تو ان کو تو پتہ ہے نہیں، اب یہ کسی سے پوچھیں گے بھئی وہ اس کا واقعہ کیا ہے تو ان کا راز کھل جائے گا کہ بھئی یہ ان پر کوئی وحی شیء نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ اصحاب کہف کا پورا تذکرہ قرآن کی صورت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دیا۔ اب ان کے سوال کا جواب بھی مل گیا اور ساتھ یہ پیغام بھی دے دیا گیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے 3 صدیوں بعد اصحاب کہف کو 7 نوجوانوں کو اٹھایا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں بھی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا، اور جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا تم نے ایک ایک لمحے کا تم نے حساب دینا۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا آپس کا کیا معاملہ تھا، تو اس کا تذکرہ بھی سورۃ کہف کے اندر ہے۔ اور تیسرا سوال ان کی طرف سے یہ تھا کہ ذوالقرنین کون تھا، اس کا تذکرہ بھی سورۃ کہف کے اندر ہے۔ آج ہم نے اصحاب کہف کا تو پورا واقعہ پڑھا ہے 15 پارے میں، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہم نے آدھا پڑھا ہے، آدھا 16 پارے میں، اور ذوالقرنین علیہ السلام کا تذکرہ تو مکمل جو ہے وہ 16 پارے، وہ کل انشاءاللہ ہوگا۔ تو پھر یہ بیدار ہوئے، پھر اٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا معجزہ کر دکھایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بتا دیا کہ یہ اصحاب کہف تھے، یہ واقعہ تھا، اور یہ ظاہر کر دیا کہ مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اور یہ قرآن ہے جو اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے، ان درمیان میں کچھ اور باتیں بھی ہیں، وہ میں چھوڑ کر آگے جا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مختصراً، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ تقریر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں ہے یہ بات جو کر رہا ہوں، کہ حضور نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ تقریر کی اور لوگوں نے پوچھا کہ اس ٹائم سب سے بڑا عالم کون ہے،
یعنی سب سے زیادہ جاننے والا، سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ تو موسیٰ نے فرمایا میرے پاس ہے، یعنی اس ٹائم میں اللہ کا نبی ہوں تو مجھ سے بڑھ کر تو علم کسی کے پاس نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اللہ کو اچھی نہیں لگی، یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ حدیث میں حضور نے فرمایا، قرآن میں یہ بات نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اللہ کو یہ بات اچھی لگتی، اللہ یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جواب دیتے کہ سب سے زیادہ جاننے والی ذات اللہ کی ہے، علم اللہ کی طرف منسوب کرتے، اپنی طرف منسوب نہ کرتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ تم تو کہتے ہو کہ تم سب سے زیادہ جاننے والے ہو، کوئی ایک آدمی ہے جو زمین پر ہی رہ رہا ہے وہ تم سے زیادہ جاننے والا۔ تو نشانیاں دی گئیں کہ وہ کہاں ملے گا، اس ساحلی علاقے پر، ساتھ انہیں غلام بھی لیا۔ تو ایک نشانی کے طور پر یہ بتایا گیا کہ جہاں تمہاری مچھلی گم ہوگی، تم ایک مچھلی ساتھ لے کر جاؤ گے تھیلے میں، جہاں وہ گم، یہ قرآن مجید میں یہ جو بات کر رہا ہوں مچھلی والی، یا آپ نے تلاوت سنی ہے، جہاں تمہاری مچھلی گم ہو وہاں وہ ہستی ملے گی، جہاں مچھلی گم ہو گئی وہاں وہ ہستی ملی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، انہوں نے جا کر سلام کیا موسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یہاں سلام کیسے، یعنی وہ ایسا علاقہ تھا کہ وہاں کوئی سلام یا اسلام یا مسلمانوں کا کوئی تصور نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے آپ کی طرف بھیجا گیا، میں آیا ہوں، میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام فرمایا تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا نہیں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا اور میں صبر بھی کروں گا، اور آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔ تو خضر علیہ السلام فرمایا کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، آپ کیسے صبر کر سکتے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا حقیقت کیا ہے۔ تو وہ پھر تین جو واقعات آئے کہ جب وہ ساتھ چل رہے تھے تو سب سے پہلے کشتی میں سوار ہوئے، تو وہ خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ اکھیڑ دیا، فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینہ خرقا قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے یہ تختہ جو کشتی کا اکھیڑا ہے اس سے تو ہم غرق ہو جاتے۔ تو پھر خضر علیہ السلام فرمایا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا آپ میرے ساتھ چل نہیں سکتے، آپ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ دوسرا واقعہ کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے، خضر علیہ السلام نے ایک بچے کے بالوں سے پکڑا اور اس کو قتل کر دیا، فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ۔ تو وہاں جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعتراض کیا کہ آپ نے ایک معصوم جان کو قتل کر دیا۔ تیسرا یہاں تک ہم نے پڑھا ہے، یعنی 15ویں پارے میں یہاں تک ہے کہ خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ آگے 16واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ تو مختصراً یہ سنیں کہ اگلا تیسرا جو واقعہ تھا، کل ہم حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے بات شروع کریں گے۔ تیسرے جو واقعہ تھا، ایک بستی میں گئے، وہاں مہمان بننا چاہتے تھے، آگے لوگوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا، تو ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے وہ ہاتھ کے ساتھ دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا ان لوگوں نے ہمیں مہمان نہیں بنایا تو آپ نے ان کا بھلا کر دیا، دیوار کو سیدھا کر دیا، کم از کم اس کی اجرت ہی لے لیں ان سے۔ تو خضر علیہ السلام فرمایا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ چل نہیں سکتے، صبر نہیں کر سکتے۔ تو پھر اب ان تین واقعات کے بعد خضر علیہ السلام فرمایا آؤ اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ان تین واقعات کی حقیقت کیا تھی۔ اما السفینہ، سب سے پہلے کشتی کی بات کی کہ وہ غریب بچوں کی تھی، 2 یتیم بچوں کی تھی، اور آگے دریا کے پار ایک سردار، ایک رئیس تھا جس کی کوئی تقریب تھی، جو پروگرام تھا، وہ ہر نئی کشتی کو پکڑ رہا تھا۔ تو یہ جو پاکستان کے ساتھ ہی رہنے والے وہ یہ دیکھیں نا، کوئی بھی تقریب ہو وزراء کی، وزیر اعظم کی، یا الیکشن ہو، تو وہ غریب بیچاروں کی بسیں، غریبوں کی ویگنیں، وہ سارے ان کے ہاں سٹاک ہو جاتی ہیں۔ تو یہ آج کل کا معاملہ نہیں ہے، تو یہ پہلے مطلب یہ ہوتا رہا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس کو داغدار، عیبدار کیا تاکہ ان بچوں کی مزدوری چلتی رہے اور یہ بادشاہ یا رئیس یا سردار جو ہے ان کی کشتی پر قبضہ نہ کر سکے۔ دوسرا، جس بچے کو میں نے قتل کیا اس کو اس لیے کیا کہ یہ بچہ جو ہے بڑا ہو کر بہت بڑا نافرمان بننے والا تھا، والدین کے لیے عذاب بننے والا تھا، تو اس کو قتل کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی جگہ ایک
صالح نیک بچہ عطا کرے گا۔ اور تیسرا، یہ جو دیوار سیدھی کی ہے یہ بھی 2 یتیم بچوں کی تھی، اور وہ جو 2 یتیم بچے یہاں رہتے نہیں ہیں، وہ دور رہتے ہیں شہر میں، اور اس دیوار کے نیچے ان کے لیے رزق ہے، خزانہ ہے، دولت ہے۔ اب اگر یہ دیوار گر جاتی تو وہ ظاہر ہو جاتا اور یہ سارے بستی والے لوٹ لیتے۔ انہوں نے ہمیں مہمان بننے سے انکار کر دیا، یہ اتنے اچھے ہیں، اور یہ تو فوراً لوٹ لیتے۔ تو اس لیے یہ میں نے دیوار سیدھی کر دی، چھپی رہے تاکہ وہ بڑے ہو جائیں اور آ کر خود لے جائیں۔ تو آگے حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لفظ فرمایا کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تابو میں نے کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام بھی دیا گیا کہ یہ قرآن مجید میں بھی ہے، وفوق کل ذی علم علیم، کہ ہر جاننے والے سے بڑا جاننے والا موجود ہے۔ کوئی آدمی، کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا، اور ساتھ جو کفار مکہ نے حضور سے سوال کیا تھا اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نازل کر کے بتا دیا۔ اب آخر میں آپ لوگوں سے معذرت بھی چاہتا ہوں، میں ٹائم زیادہ لے لیا، لیکن بات جو تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔